اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کے متعلق آج جس نقطے کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ نقطہ کہ قرآن مجید کے اسماء، قرآن مجید کے نام اگر ہم دیکھیں دنیا میں تو لوگوں کے درمیان جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے یا لوگ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کو مختلف ناموں سے، مختلف اسماء سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ چیز لوگوں کے درمیان عام ہو، مشہور ہو۔ بالکل اسی طرح مسئلہ قرآن مجید کا بھی ہے، چونکہ قرآن مجید لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جو قرآن لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر، بدعات و خرافات کی عمیق گہریوں سے نکال کر ایک انسان کو نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو کر جنت کی طرف نکل پڑتا ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، تو گویا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جو بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پڑھی جانے والی ہے، کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کتاب بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ناموں میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کو ذکر کہا اللہ رب العالمین نے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ قرآن مجید آپ کے حق میں، آپ کی قوم کے حق میں باعث ہدایت ہے، باعث ذکر ہے۔ اور کہا مزید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بطور ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ذکر کیوں کہا گیا؟ محض اس وجہ سے کہ قرآن مجید یہ ایسا ذکر ہے جس کا ذکر قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ جب تک انسانیت اس دنیا میں باقی رہے گی، جب تک اللہ رب العالمین کا بنایا ہوئے آسمان اور زمین باقی رہے گا، اس وقت تک اس قرآن مجید کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے کہا کہ یہ ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بطور فرقان نازل کیا ہے، یعنی ایک اس کا نام فرقان بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل کیا، تاکہ قرآن مجید کے ذریعے آپ دنیا والوں کو ڈرا سکیں۔ قرآن مجید فرقان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے ذریعے تفریق ہو جاتی ہے ان لوگوں میں جو حق و باطل میں ہے، کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس کے افکار و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ملتے ہیں کہ کس کی مخالفت کرتے ہیں، کون لوگ راہ راست پر ہیں، کون لوگ ضلالت و گمراہی میں ہیں۔
کتاب قرآن کے ذریعے، فرقان کے ذریعے اللہ رب العالمین اس بات کی بھی تفریق کر دیتا ہے کہ کون لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں تو کون لوگ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو گویا قرآن مجید فرقان ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو حدیث بھی کہا گیا ہے۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں گفتگو، بات یا پھر نئی چیز ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید بھی حدیث ہے، یعنی انسان کیا گفتگو کرے، انسان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، انسان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان تمام کی خبر اس کتاب ہدایت میں قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے، بابرکت ذات ہے جس نے سب سے اچھی بات، سب سے اچھی گفتگو نازل کی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اس حدیث کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد کس چیز پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کا ایک نام اللہ رب العالمین نے حدیث بھی بتایا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق کرے، کوئی کلمہ اس کی زبان سے ایسا نہ نکلے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے، کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ تم اس نور کی اتباع کرو جو نازل کی گئی ہے آپ کے پاس۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے، جس کے سائے میں رہ کر ایک انسان بدعات و گمراہیوں سے بچ سکتا ہے، ایک انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، ایک انسان شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسے انسانوں کو نکال سکتا ہے، اور اس نور کے ذریعے ایک انسان جنت کے راستے پر چل سکتا ہے، اور اسی نور کے ذریعے ایک انسان جہنم سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نور بھی قرار دیا، اور مزید یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کتاب مبین ہے، کہ والکتاب المبین، کہ کتاب مبین ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی بھی اس کے اندر پائی جانے والی چیز، ہر خبر واضح ہے، یعنی کسی چیز میں بھی کوئی اشکال کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کے سلسلے میں کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی ساری چیزوں کو کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسماء ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے دروس میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو کما حقہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔